سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر کے مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑھو، ٹولیوں میں نہ بٹو، جماعت گروپ مت بناؤ، یہ فرقہ وہ فرقہ، یہ جماعت وہ جماعت، اس میں بھاگو، بلکہ سب متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑو، اپنا اپنا فرقہ بنا کے الگ الگ گروہ میں مت جاؤ۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن حدیث ہے۔ اللہ کے دین کو، ایمان کو مضبوطی سے پکڑو، سارے مسلمان متحد ہو کر کے ایک ساتھ ہو کر کے چلو، ٹولیوں میں گروہوں میں نہ بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے جو تم پر نعمت دی ہے، تمہیں نعمت عطا کی ہے، اس کو یاد کرو۔ اس وقت اذ کنتم اعداء، جبکہ تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، ملا دیا ہے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم لوگ اللہ کی نعمت کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔ یعنی جو ایمانی رشتہ اللہ نے دیا ہے، اس بنیاد پر ایمان کی وجہ سے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے، دلوں کو اللہ نے جوڑ دیا، دلوں میں ایک دوسرے کی محبت، الفت، چاہت ڈال دی ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم پہلے جہنم کے گڑھے کے پاس تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو جہنم کے اس گڑھے سے بچا لیا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ ہدایت پاؤ، سیدھے راستے پر ہو۔ تو اس عظیم آیت سے کیا سمجھ میں آیا کہ سب سے بڑی دولت یہ ایمان کی دولت ہے۔ یہ ایمان کی وجہ سے ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مسلمان محبت کرتے ہیں، ایمان کی وجہ سے ہی اللہ نے ہمارے دلوں کو جوڑا ہے۔ یہ ایمانی رشتہ ہمارے خون کے رشتے سے بڑا رشتہ ہے، اور یہ ایمان کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جہنم سے بچا لیا۔ سوچیے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان نہ دیتا تو کیا ہمارا حال ہوتا، ہمارے باپ دادا کا کیا ہوتا، ہمارے پرکھوں کا کیا ہوتا، ہمارے اسلاف کا، سب کے سب کیا کرتے، سب جہنم میں چلے جاتے۔ کوئی پتھر کی پوجا کرتا، کوئی مورتی کی پوجا کرتا، کوئی آگ کی پوجا کرتا، کوئی سورج کی پوجا کرتا، کوئی گوبر کھاتا، کوئی پیشاب پیتا، جیسا کہ کچھ کافر لوگ کر رہے ہیں آج کل، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کہاں کہاں درد کے ہم ٹھوکرے کھائے ہوتے، ہمارے باپ دادا کا کیا، سب کے سب گمراہ ہوتے، سب جہنم میں چلے جاتے۔ لیکن اللہ سبحانہ اپنے فضل و کرم سے ایمان کی دولت دی ہمیں بھی، اور ہمارے اسلاف کو بھی، ہمارے آباء و اجداد کو بھی، صحابہ کرام کو بھی، اور اس طرح سے اللہ نے ان لوگوں کو جہنم سے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ ایمان کی اتنی بڑی دولت دی ہے کہ ایمان کی وجہ سے ہی لوگ جہنم سے بچ سکتے ہیں یا بچیں گے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کی اگر ساری چیزیں اگر آپ سے چھوٹ جائے، نکل جائے، چلی جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ اگر صرف ایمان آپ کو مل گیا، باقی چیز اگر دنیا کی ساری چیز چھوٹ گئی تب بھی آپ کامیاب ہیں۔ لیکن ساری چیزیں اگر آپ حاصل کر لیں، دنیا کی ساری دولت آپ کو مل جائے، اور ایمان اگر آپ کو نہیں ملا تو سب کچھ پا کر کے بھی آپ دنیا کے سب سے بڑے غریب، مسکین اور فقیر آدمی ہیں، کیونکہ جہنم میں آپ جائیں گے، قبر کے اندر عذاب ہوگا، اور پوری زندگی جہنم میں چلی جائے گی۔ اتنا خطرناک معاملہ ایمان کا کہ دنیا کی آسائش میں، دنیا کی رنگینی میں، دنیا کی چیزوں میں انسان کو ایسا مست یا مشغول نہیں ہونا چاہیے، انسان اپنی آخرت کو بھول جائے، ایمان کو بھول جائے، ایمان پر چلنا چھوڑ دے، ایمان کی قدر کرنا چھوڑ دے۔ سب سے زیادہ فوکس ایمان کو کیجیے کہ تو ہم کچھ سال زندگی کیسے بھی دنیا میں گزار لیں گے، اصل آخرت ہے، مرنے کے بعد اس کا کیا؟ ایمان جو اللہ نے اتنی بڑی نعمت، سب سے بڑی جو دولت اللہ نے دی ہے، اس کا کیا؟ اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے، کیا کوشش کرنا ہے، کتنا چلنا ہے اس پر۔